اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم راستے میں نہ بیٹھیں ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہے۔ ہم راستے پر بیٹھتے ہیں، آپس میں اپنے معاملات کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات واقعات کا پتہ چلتا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو فآتوا الطریق حقہ، پھر راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، حضور راستے کا بھی حق ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم اس کو ادا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ راستے کا پہلا حق یہ ہے غض البصر، اپنی ان نگاہوں کی حفاظت کرو۔ راستے میں بیٹھے ہو تو نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو، نگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ نگاہیں جو ہیں یہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں سوسائٹی کے اندر، اور یہ نظر بازی، اس سے بڑے بڑے فتنے اور فساد بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کی بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی تلقین فرمائی، جس طرح کہ اللہ تعالی فرماتی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کے اشاروں کنایوں سے واقف ہے، تمہارے آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، اور نظر بازی اور اس کے بعد پھر دل کے اندر پیدا ہونے والے وہ منصوبے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور اسی لیے حکم دیا کہ اے نبی آپ مومنوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو گویا کہ راستے میں بیٹھنے والے پر یہ پہلا حق ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، یہ راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، وکف الاذی، راستے میں بیٹھے ہو تو کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنو، اور اگر کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز ہے بھی تو اس کو بھی دور کر دو۔ کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی گڑھا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس کو دور کر دو، یہ راستے کا دوسرا حق ہے۔ اور آج کی زبان میں گویا کہ راستوں کو تنگ بھی نہ کرو، راستوں کو کشادہ رکھو، راستوں کو کھلے چھوڑو۔ آج جگہ جگہ بورڈ لوگ لگا دیتے ہیں، راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر بورڈ بھی لگا دیتے ہیں یہ شارع عام نہیں ہے، اور بھائی راستہ چھوڑ دیا، پھر یہاں بورڈ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کا پانی بند کرنا، کسی کا راستہ بند کرنا، اور لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مسائل اور مشکلات کھڑی کرنا راستوں کے اندر، تو یہ راستے کے حق کے خلاف ہے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا ورد السلام،
راستے میں بیٹھے ہو تو پھر سلام کا جواب بھی دیا کرو. اگر آپ راستے میں بیٹھے ہیں، کوئی پاس سے گزرا ہے، تو پھر وہاں سلام کا جواب بھی دو اور سلام دوسروں کو کہو بھی. یہ تیسرا حق ہے، سلام کا جواب دینا. اور نمبر 4 فرمایا والامر بالمعروف، لوگوں کو، آنے جانے والوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا حکم دیا کرو لوگوں کو. اور نمبر 5 والنہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو منع کیا کرو. آپ راستے میں بیٹھے ہو، یہ دعوت کا، دین کا، خیر کا ایک بہترین ذریعہ ہے راستہ. اگر آپ راستے میں بیٹھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر بھائی یہ 5 حق آپ کو ادا کرنے ہیں. جس طرح اللہ کے حقوق ہیں، رسول کے حقوق ہیں، کتاب اللہ کے حق اور حقوق ہیں، اور مہمانوں کے اور دوست احباب کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، تو اسی طرح یہ راستے کے بھی یہ 5 حق اللہ کے نبی نے شمار کیے اور گنوائے ہیں. اور یہ دعوت دین کا ایک بہت بہترین ذریعہ بن سکتا ہے راستے میں بیٹھنے والا اگر یہ 5 کام کرے تو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.